عورت کو کتنا بڑا مقام اسلام نے دیا، لیکن ویری انفارچونیٹلی اس مسلمان سوسائٹی نے عورت کو سب سے نچلا مقام دیا ہے۔ جو مشرک ہیں ان کے ورنہ سسٹم ہے، ذاتوں میں تقسیم ہے، 4 ذاتوں میں انہوں نے عورت کو 5واں مقام دیا۔ اور بڑی ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے عورت کو 6واں اور 7واں بھی نہیں دیا۔ یہ میرا ٹاپک ہے آج کی جو شادیاں ہیں، آج کی انسانیت اور بالخصوص امت مسلمہ جو ہر طرح سے غربت، افلاس، پروسٹیٹیوشن، ان ایمپلائمنٹ، کیا کیا مسائل میں نہیں گھری ہوئی ہے، اس کی جڑ میں یہ شادیوں کا سسٹم ہے۔ تو عورت آج اتنا زیادہ سفر کر رہی ہے اسی کی وجہ سے۔ شادیاں، یہ آپ یقین مانیے ہندوستان میں وہ جو بلڈوزر چلا رہے ہیں، مسجدوں کو گرا رہے ہیں، وہ جو مدرسوں کو بلڈوز کر رہے ہیں، اتنا نقصان نہیں پہنچا رہے جتنا نقصان یہ شادیاں پہنچا رہی ہیں آپ کو۔ اور یہ شادیوں میں بھی جو شادیاں کر رہے ہیں ایسی، یہ جہیز اور یہ کھانے، یہ بارات وغیرہ، یہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، ان سے زیادہ نقصان پہنچانے والے لوگ وہ ہیں جو آپ اور میں ایسی شادیوں میں جا کے شریک ہو رہے ہیں۔ یہ شریک ہونے والے اصل وہ ہیں جو بلڈوز کرنے والوں سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ عام انسان اس کو کہتے ہیں یہ ایک سوشل مسئلہ ہے، یہ ایک فائنینشیل مسئلہ ہے، یہ ایک اکنامک ایشو ہے۔ اور جو اہل علم ہیں، اہل دین ہیں، وہ جب جہیز کے خلاف بولیں گے، فضول خرچی کے خلاف بولیں گے، تو ایک گھنٹہ شعلہ بیانی کے ساتھ بولیں گے۔ لیکن جو حل ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ حل ایسی شادی کا بائیکاٹ، من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حکم دے رہے ہیں، اور قرآن کی کئی آیتیں اس کی تصدیق کریں گی، لیکن تقریر جہیز کے خلاف، بارات کے خلاف تو شاندار ہوگی، لیکن جب ایسی شادیوں میں شرکت کا معاملہ آئے گا، وہاں یو ٹرن لیں گے، اور یو ٹرن لے کر جن بنیادوں پہ جواز دیں گے، چور دروازہ کھول کے دیں گے، وہ ہے عرف، عادت۔ پوری تقریر کے بعد یہ فرمائیں گے کہ اگر لڑکی کا باپ خوشی سے دے رہا ہو تو جائز۔ اس کو کہتے ہیں وہ چور دروازہ کھول کر دینا۔ اور خاص طور پر امیروں کو، مستی بھروں کو، ان کی وجہ سے سوسائٹی میں جو بربادی آتی ہے، ان کو چور دروازہ یہ کھول کر دیتا ہے۔ تو دوستو، میں جس موضوع پر، میری خوش قسمتی ہے آج یہاں علماء کی ایک کہکشاں ہے، میں ان کے سامنے بات رکھنے جا رہا ہوں، میری اصلاح بھی ہو جائے گی، لیکن یہ درد میرا شیئر تو ہو جائے گا کہ یہ باراتوں کو، یہ بارات کے کھانوں کو، یہ جہیز کو، یہ سگائی یا منگنی کو، یہ ہنڈے کی رقم کو، یہ تمام چیزیں، یا ان میں سے کوئی ایک بھی کسی ایک شادی میں جمع ہے، تو اس شادی میں شرکت کرنا، جا کر کھانا، گلے ملنا، مبارکباد دینا، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ کیا ہے؟ جب تک کہ یہ بند نہیں ہوگا، آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ کی لڑکیاں گھروں سے نہیں بھاگیں گی، آپ کی لڑکیاں شادیاں نہیں کریں گی غیر مذہب میں جا کے، آپ کی لڑکیاں غلط حرکتیں نہیں کر رہی؟ اور سب سے بڑا نقصان، لڑکیوں سے زیادہ بڑا نقصان تو نوجوان لڑکیوں کا ہو رہا ہے۔ پوری قوم آٹو والے، ٹیکسی والے، دکان ٹھیلا والے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے میرے دوستو، کہ نوجوان بے بسی سے دیکھ رہے ہیں ابا جان بڑی آپا کی شادی کے لیے
منجلی آپا کی شادی کے لیے, چھوٹی آپا کی شادی کے لیے گھر بیچ رہے ہیں, سود پہ پیسہ لا رہے ہیں. یہ نوجوان دیکھ رہے ہیں, یہ نوجوان کیا کرے گا؟ یہ صرف آٹو چلائے گا, چوری کرے گا, شراب ڈرگس میں کیوں نہیں جائے گا؟ تو میرے دوستو, جن چیزوں کو ہمارے, اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس مسئلے کو چھوٹا مسئلہ کیوں سمجھ رہے؟ نمبر 1 ریزن تو یہ ہے, 1000 سال پہلے کی بات ہے. ہم لوگ کیا تھے؟ ہم لوگ بھی یادو تھے, جادو تھے, رڈی تھے, راؤ تھے, ہم بھی وہی تھے. صدیوں پنڈت نے ہمارے دماغوں پہ حکومت کی. ہم وہی رسم و رواج, وہی کنیا دان, وہی عورت کو غلام بنانے کے, مشرک دور میں جتنا عورت کو غلام بنایا گیا تھا وہ یہاں بھی تھا. ایک تو اس کے عادی ہیں, ہم چھوڑ نہیں سکے وہ چیزوں کو آج بھی. اب پھر دوسری, اکبر اعظم مہارانی جوزا بائی نے جو سب سے بڑی بربادی کی, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس جہیز, یہ بارات, یہ دولہے, یہ سہرے, یہ پھول, ان تمام چیزوں کو آپ یوں کہیں کہ اصل تو سانپ یہ لوگوں نے پیدا کیا. اب اکبر کے دربار میں ادھر بھی علماء, ادھر پورے پنڈت, علماء جانتے تھے دین کیا ہے, لیکن جب دین الہی اس نے لا دیا اور وہ راجپوتوں کی شادیاں پوری دربار میں آئیں, تو اب لوگ علماء کی طرف دیکھنے لگے. اب مسئلہ یہ تھا, اگر ان چیزوں کو جائز کہیں گے تو نوکری جاتی اور گردن جاتی, اگر ناجائز کہیں گے, تو نوکری بھی گئی, گردن بھی گئی, اور اگر جائز کہیں گے تو پبلک مارے گی. تو اب ان کے لیے یہ ضروری ہو گیا جواز لانا. وہی جواز لانے کا سسٹم آج تک چل رہا ہے. آج تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلانا پسند تھا کہ نہیں تھا؟ تھا نا. یہ بارات کا کھانا وہی تو ہے, یہ سگائی کا کھانا وہی تو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے دینا بہت پسند تھا نا. یہ جہیز کیا ہے؟ اس طریقے سے جواز نکال کے چور دروازے جب کھول کے دیے, وہی چور دروازے کھول کے دینے کا سسٹم آج تک چل رہا ہے. یہ ختم نہیں ہوگا. اور پھر ایک بات, ہم کیا حل ہے یہ تو پیش کر سکتے ہیں آپ کو, یہ عرف وارہ کہاں سے آئے یہ پیش تو کر سکتے ہیں, لیکن جب تک آپ کو ہسٹری نہیں پتا چلے علاج ہونے والا نہیں ہے. اس دین الہی کو ختم کرنے کے لیے اکبر اعظم کے اور راجپوتوں کو اس پھیلائے ہوئے جو بربادیاں تھیں ان کو ختم کرنے کے لیے بہت لوگ اٹھے. ایسے لوگ اٹھے جن کا تاریخ میں بہت بڑا نام ہے. احمد سر ہندی, جن کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے, شیخ اسماعیل سلفی ان کے ہی پوتوں میں تھے, ثناء اللہ امرتسری, ابو العلا مودودی صاحب, ابو الکلام آزاد, شاہ ولی اللہ کے بیٹے, اور بہت نام ہیں. ان لوگوں نے جو خدمات انجام دی ہیں, اپارٹ فرام ڈفرینسز ود دیم, میں ان ڈفرینسز کو نہیں, لیکن کسی نے توحید کا جھنڈا بلند کر دیا, کسی نے تصوف کی اصلاح کر دی, کسی نے اقامت دین کے نام پہ دروس قرآن پھیلائی, کسی نے گھروں سے نکلنے کی محنت. جس نے جو بھی محنت کی, بہت بڑی محنت ہے, تصور نہیں کر سکتے اس کا. لیکن ایک چیز تو ہوئی کہ شرک ہم باہر سے ختم کرتے رہے, اندر سے شرک گھروں کے اندر پیدا ہوتا رہا. اور سب سے بڑا شرک جو آج بھی گھروں میں موجود ہے, اگرچہ کہ ہم ساری محنت کر رہے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ تعز من تشاء و تذل من تشاء بولنے والی قوم ہم لوگ, کہ اللہ ہی عزت دینے والا ہے, اللہ کی دی ہوئی عزت سب کچھ ہے, اور اس کے علاوہ کسی کی عزت ہمیں نہیں چاہیے. لیکن اتنے بڑے توحید پرست, اتنے بڑے موحدین کے گھر میں جب شادی کا وقت آتا ہے, اس وقت اللہ, کتاب اللہ, کتاب السنہ سیکنڈ نمبر پہ ہو جاتی ہے. فرسٹ نمبر پہ لوگ کیا کہیں گے, لڑکی والے کیا کہیں گے, سمدھاوے والے کیا کہیں گے, زمانہ کیا کہے گا. اسی لیے عرف لاتے ہیں بیچ, اسی لیے مباح لاتے ہیں, عادت, رواج. میرے دوستو, یہ ہے وہ گمراہی جس کے ہوتے ہوئے ہم یہ انقلاب نہیں لا سکیں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ آج ہمارے جو دشمن ہیں
وہ خود کہہ رہے ہیں ہماری شادیوں کو دیکھ کر کہ تمہاری شادیاں جب پوری ہماری دھرم کی ہیں تو تم ادھر واپس کیوں نہیں آتے؟ وہ شادیاں جب تک بند نہیں ہوں گی آپ کی غربت اور افلاس ختم نہیں ہوں گی۔ دوستو، یہ ان شادیوں کو جو عرف کہہ کر جائز کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا سنڈے کے پروگرام میں اس بات کو پورا کروں گا۔ اگر یہ بات مانی جائے کہ عرف ہے، عرف کس کا؟ میرے نبی کا؟ کس کا عرف ہے یہ بارات؟ ہمارا عرف نہیں ہے یہ۔ حل دو ہیں۔ نمبر ایک حل جو اللہ کے نبی نے دیا ہے کہ ایسی دعوتوں کا بائیکاٹ، من رہا منکم تو سنا چکا ہوں میں، ایسے کئی حدیثیں ہیں۔ اور آپ کو دوسرا جو حل ہے، اجتہاد کرنا پڑے گا، کیونکہ جو عرف کی تعریف ہے فقہی طور پر بہت کلیئر ہے۔ جب اگر نص سے ٹکراتا ہے عرف، یہ مباح اگر نص سے ٹکراتا ہے، یہ عادت اگر نص سے ٹکراتی ہے، تو یہ عرف چاہے کتنا بڑا ہو یہ تو رد ہے۔ غربت اور افلاس یہ شادیوں کی وجہ سے ہے، اور یہ شادیوں میں آپ جو جا کے کھا رہے ہیں، یہ جو پیٹوں میں نوالا اتار رہے ہیں، خدا کے لیے علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے کہ یہ جائز کھا رہے کیا؟ آپ کو یہ ہمت کیوں نہیں ہے کہ یہ بول سکیں یہ عرف نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام؟ میں ڈائریکٹ نہیں کہوں گا، لیکن کتنے حرام کے دروازے کھول رہے ہیں آپ کو نہیں پتا۔ یہ اگر اس کے عرف کی آپ وضاحت چاہیں گے تو جہیز بری بات تو نہیں ہے، تحفہ دے رہے آپ، لیکن یہ نص سے ٹکراتا ہے، یہ شریعت کے احکام سے ٹکراتا ہے، یہ شریعت کے وہ احکام سے ٹکراتا ہے جو رشوت سے متعلق ہیں۔ یہ رشوت ہے یا نہیں؟ اور جو جواز دیا جاتا ہے خوشی سے، باہمی رضامندی سے جائز ہے، یہ جو کہا تھا، جبکہ واضح آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم۔ میرے دوستو، آپ ایمانداری سے ایک بار ہاتھ اٹھا کر یہ بتا دیجیے، میرے بیان صحیح ہے یہ نہیں ہے، کہ یہ جو لین دین ہے جس کو خوشی سے کہہ کر جائز کیا جا رہا ہے، یہ خوشی سے نہیں ہے، یہ مجبوری ہے، یہ بلیک میل ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے۔ جزاکم اللہ۔ اب آپ بتائیے، اگر یہ عرف مان لیا جائے تو یہ جھوٹ نہیں ہے؟ مگر جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، ہم دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا بھی رہے ہیں اور ہم کو پتا ہے کہ لڑکی کے بھائی 5 سال تک قرضے ادا کریں گے، یہ خوشی سے نہیں ہے، ہم خوشی سے کر کے کھا رہے ہیں۔ پھر یہ عرف نہیں ہو سکتا، یہ مباح نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ عرف یا مباح کے ہونے کے لیے شرط ہے کہ یہ قرآن سنت شریعت سے نہ ٹکرائے، اور اس کے جو اثرات ہیں ان اثرات کو بھی قرآن و شریعت نے کہیں رد نہ کیا ہو۔ میں آپ کو فقہی اصول بتا رہا ہوں دوستو، اسلام میں کوئی بھی شرط، کل شرط لیس فی کتاب اللہ، کل شرط، کوئی شرط ہو، اگر اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، کتاب اللہ میں نہیں ہے، فہو باطل، وہ باطل ہے، شرط نہیں ہوگی۔ اب آئیے شادیوں میں آپ یہ بولیے کہ یہ جو شرط رکھی جاتی ہے، جی معیاری کھانا دیجئے بس، اور کچھ نہیں چاہیے، یہ شرط ہے یا نہیں؟ جہیز، اگر لڑکی کا باپ یہ کہہ دے کہ معافی چاہتا ہوں میں جہیز نہیں دوں گا، میں کھانا نہیں دوں گا، آپ ایمانداری سے بولیے وہ شادی ہوگی؟ یہ شرط ہوئی نا۔ اور اسلام اگر کوئی شرط ہے کسی عقد میں تو اسلام میں یہ شرط باطل ہے۔ تو کیا جو شادیاں ہو رہی ہیں یہ کوئی شادیاں جائز ہو رہی ہیں؟ آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ دعوت نامہ جب آئے گا، اتنی ہمت کرو، مرد بنو۔ ہم جو تحریک لے کے اٹھے ہیں، مردوں کو مرد بنانے کی تحریک ہے یہ۔ آپ بولیے لوگوں سے کہ میں اس شادی میں نہیں آ سکتا، میرے نبی کے طریقے کے خلاف ہے، اب تک میں گیا تھا اب نہیں آؤں گا۔ میرے دوستو، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور آخری بات، اجتہاد جو سب سے بڑی سنت تھی، ہم نے اس کو ختم کر دیا، اور ایسے اجتہاد کر رہے ہیں جو شریعت کے احکام کو بجائے نافذ کرنے کے اس کو اور پیچھے کر کے عرف کے نام پر غلط مہارانی جوزہ بائی کے سسٹم کو
नाफिज करने की कोशिश करना है। अबू बकर ने जिहाद किया, उमर ने जिहाद किया। मैं सुनाऊं तो पूरी फजर हो जाएगी, और ये टॉपिक पे जरूरत थी सुबह तक सुने आप बैठ के, मगर अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं है। आपको इतना इज्तिहाद तो करना पड़ेगा। इज्तिहाद शरीयत बदलने के लिए नहीं, नस को बदलने के लिए नहीं, शरीयत या नस को कायम करने के लिए तदबीर ढूंढने का नाम इज्तिहाद है। क्योंकि इज्तिहाद की बात करें तो सामने वाले तंजिया कभी मजाक उड़ाने के लिए होते, अच्छा मुस्तहिद बनना, इन्हों मुस्तहिद बनना चाहते। और बिलखुसूस जो गैर आलिम हैं, जो डॉक्टरेट हैं, जो बाहर के हैं, वो तो बिल्कुल ऐसे बड़े हरिजनों के सामने, ब्राह्मणों के सामने हरिजन होते हैं ना। होता ये कि हम सदियों से जो अडिक्ट हो गए हैं ना पंडितों के, लोग समझते हैं जो कुछ होगा वो अकाबरीन होंगे, वो बुजुर्ग होंगे, वो मशाइखीन होंगे, वो औलिया अल्लाह होंगे, वो आलिम होंगे। उसका नतीजा ये है कि वो अंदर से तो अरमान है शादी लाखों की हो, करोड़ों की हो, खूब जहेज आए। अब जो तायद करेंगे, जो उलमा इसको इंडोर्स करेंगे, बिल्कुल उर्फ कर सकते, खुशी से ये तो कर सकते, तो वो तो वहां जाएंगे। लेकिन उम्मत का क्या हाल हो रहा मेरे दोस्तों? अगर आपको ये पसंद है कि आपकी बहनें, आपकी बेटियां गैरों के साथ भागें, जरूर जाके खाना खाइए। आज वो बाप जो अपने बेटियों की शादी में 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख खर्च कर रहे हैं, वो नहीं जानते कि वो बेटियों की कब्रें खोद रहे हैं। और आपको मालूम होना चाहिए, कल ये बेटी के 2-3 बेटियां हो जाएंगे, उसके पास बेचने क्या होगा? कल वो प्रोस्टिट्यूट बनेगी। तो मेरे दोस्तों, मैं बात को ख़त्म करता हूँ। आज की शादियां जो लोग बुलडोज़र चला रहे हैं हमारी मस्जिदों पे, उतना नुकसान नहीं कर रहे जितनी शादियां कर रही हैं। और ऐसी शादियों को उर्फ के नाम पर, मबा के नाम पर जो जायज़ कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी गुमराही है। वक्त नहीं है। हमारे आर्टिकल्स, हमारे वीडियोस, ये तमाम यूट्यूब पे अब मौजूद हैं, अखबारों में शाये होते रहते हैं। हमारा नंबर लीजिए, राब्ता कीजिए। ये फ़िक़ही मसाइल हैं, इसमें यहाँ उलमा बैठे हैं, ये ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं। और इंशाल्लाह फिर परसों भी ये प्रोग्राम है, आप वहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाइए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। इस तरह के मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए और हमारे YouTube के लिंक को शेयर कीजिए।